دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر کوٹہ میں مسلسل تفسیر قرآن پاک سنائی جا رہی ہے۔ سورہ نساء، جس میں رب العالمین نے عورتوں کے متعلق ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا اختیارات ہیں، نکاح، وراثت، وہ تمام چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے، انٹرنیشنل مذہب ہے، جس نے محض سے لے کر لحد تک، یعنی پالنے سے لے کے قبر تک انسانی زندگی گزارنے کے قوانین بنائے۔ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے لیے قانون اسلام کیا ہے، اگر وہ باشعور ہوا تو اس کے لیے اسلام کیا ہے، اگر وہ جوان ہوا تو اس کے لیے کیا قانون ہے، اگر وہ شوہر بنا تو اس کے لیے کیا قانون ہے، اگر بیوی ہے، عورت ہے، بچے ہیں تو ان کے لیے کیا قانون ہے۔ تو انسان کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے قبر تک اس کے لیے دستور بنا ہے۔ ہم اسلام کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم پہ نماز فرض ہو گئی، اسلام ہو گیا، روزہ فرض اسلام ہو گیا، زکوٰۃ دے دی، اسلام ہو گیا۔ یہی اسلام نہیں ہے، یہ تو فرائض اسلام ہے۔ اسلام نہیں کیا ہے؟ فرائض اسلام۔ اسلام نام ہے دین کا، ایک مکمل قانون ہے۔ وہ قانون اسلام کا آپ کے لیے 24 گھنٹے لاگو ہوتا ہے۔ صبح رات کو سونے سے لے کر جگنے تک، وہ دن میں زندگی کے جتنے بھی کام کریں، اس سب میں آپ کے لیے اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت آپ عبادت میں تب ہوں گے تب اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، زندگی کا ایک ایک اصول اگر اسلام کے متعلق ہوا تو گویا آپ عبادت میں شامل ہو، اور آپ کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عبادت کو قبول فرمائے گا، مغفرت کا ذریعہ بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے مستحق بنائے گا۔ آج سورہ نساء میں عورتوں کے متعلق جو ذکر ہے، اس میں خاص طور پر میت کی وراثت کا ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، بچوں کا حصہ نہیں تھا۔ یتیموں کے مال بھی ان کے وارثین جو ہیں وہ ہڑپ کر جاتے تھے، ان کو ان کا حق دیتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ایک احکامات جاری کیے کہ 2 حق ہیں انسان کے لیے، ایک حق ہے اللہ کا، ایک حق ہے بندے کا۔ اس حق کو حق اللہ کہتے ہیں اور ایک حق کو حق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کا حق تو یہ ہے جو آپ دین کے تمام فرائض اور عملیات پر عمل کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لائیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ شریعت نے جو بندوں کے حق مقرر کیے ان بندوں کے حق کو ادا فرمائیں۔ اللہ کا حق اگر آپ نے چھوڑ دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہیں غلطیاں ہو گئیں تو غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو جب تک بندے معاف نہیں ہوں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ اس لیے وراثت بھی بندوں کا حق ہے۔ جو وارثین ہیں ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اس ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے جو مال ہے وہ اس کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ان کے وارثین کو وراثت کا مال اسلام اور شریعت کے قانون کے مطابق ان کو ادا کرے۔ خاص طور پر جن لوگوں کا جوانی میں انتقال ہوتا ہے، ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، تو ان کے بھائیوں کا فرض ہے کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق غریب ہیں تو اس میں سے وہ کچھ خرچ کر سکتے ہیں، مگر اسراف نہ کرے۔ مگر ان مالوں کو اگر ضائع کیا یا کھا گیا یا ان کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے حکم فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ وہ جو یتیموں کا مال، حق کا مال ناحق کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ یعنی یتیموں کا مال کھانا، اللہ فرما رہا ہے اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کرنا ہے۔ تو ان کے پیٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا مال نہ کھائے گا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے، ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، تو لوگ پہچانیں گے کہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ ایک تو اس میں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ یتیم ہیں ان لوگوں کا ہاں مال نہیں کھائیں، اس کے لیے منع فرمایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو احکامات فرمائے گئے ہیں کہ وراثت میں کس کا کیا حصہ ہے،
تو یہ بہت تفصیلی مسائل ہیں، مگر اللہ کے جو نص قطعی ہے، جو بنیادی اصول ہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، وہ حدود کے اندر اگر آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اس کے لیے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اس وراثت کے تعلق سے تو قرآن کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے، پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں، اگر سے 2 سے اوپر ہوں تو ان کو ترکہ کی 2 تہائی اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا حصہ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ میں سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو۔ تو یہ اللہ نے قانون بنایا کہ آج زمانہ جاہلیت کا وہ معاملہ آج بھی لوگوں میں قائم ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا سمجھتا ہے کہ اپنے باپ کی جائیداد کا مالک میں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی بہن بھی اس کی مالک ہے۔ آدھا حصہ اللہ نے بیٹے کو دیا ہے، باقی بہنوں میں تقسیم ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچیوں کے لیے شادیاں کر دیں گے، والدین بھی سمجھتے ہیں تو ہم نے ان کو حصہ دے دیا۔ ارے نکاح کرنا تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرے، وہ وراثت کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب ان کا فرض ہے بھائیوں کا کہ جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اپنی بہنوں کا حق ادا کریں۔ اگر وہ اس حق کی ادائیگی کے لیے بخالت کریں گے یا یہ کہ اس میں غصب کریں گے، اس میں اس حصے کو کھا جائیں گے، سمجھ لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بہنوں کا اور وارثین کا حصہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری خوشخبری سنا رہا ہے، وَمَن یطع اللہ ورسولہ، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یعنی جو وراثت میں اپنے بہنوں کا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغ بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نہریں بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ مگر جو لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں گے، وارثین کا حق کھا جائیں گے، ان کے لیے کتنے سخت تاکید قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے اور اس کے کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی حق ادا کرو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور حق اگر بہنوں کا چھین لو گے تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ یہ قرآن ہے، اللہ نے یہ احکامات نافذ کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وراثت کا جو حصہ میت کے بعد ہے اس کو ہم اپنی بہنوں کو ادا کریں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسا مکمل دین مذہب بنا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بیٹیاں پھر اپنے بھائیوں کے آگے کسائی گدائی پھیلائیں، نکاح کرنے کے بعد ان کی بیویاں ان کو بہکائیں کہ مال تو تیرا ہے، وہ کسی کے محتاج نہ بنے۔ اس لیے اللہ نے ان بچیوں کو دوسروں کی محتاجی سے بچانے کے لیے یہ حکم نافذ فرمایا کہ اس کے باپ کا حصہ اس میں ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہاں ہمیں اس کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، میت کے لیے جو احکامات ہیں وراثت کے، اتنا وقت نہیں جو میں آپ کو تفصیل بتا سکوں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے یہاں کے قابل عالم سے، مفتی سے سارے مسائل پیش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وراثت کو تقسیم کرے گا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں سرخرو ہو جاؤ گے اور اس حق دینے کے بعد جنت کے حقدار بھی ہوگے۔ اگر آپ کے باپ نے اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دادا کی جائیداد تھی، اب اس میں سے والد نے جو ہے کام شروع کیا تجارت، اس میں سے جو ان کے چچا تھے ان چچاؤں نے بھی کام شروع کیا، اب انتقال باپ کا ہو گیا تو باپ نے وہ حصہ دادا جو اس کے باپ کی وراثت تھی اس میں سے تقسیم نہیں کیا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اب بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی وہ وراثت جو ان کے دادا کی ہے، جو باپ نے تقسیم نہیں کی ہے، تو ان پر بھی ان کا حق ہے کہ اب بھی مرنے سے پہلے اپنی باپ کی وراثت کا حق اپنے چچاؤں میں تقسیم کر دیں، تاکہ وہ جو عذاب اس پہ قبر پہ نازل ہو رہا ہے یا قیامت کے دن اللہ کا جو عذاب نازل ہوگا، اس طرح کر کے وہ اپنے باپ کو عذاب جہنم سے بچائیں گے۔ یہ بہت نازک مسئلے ہیں، ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں
کہ بھئی یہ کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور رمضان المبارک یہ مغفرت کا اشرہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر بندوں کا حق اگر آپ نے چھین لیا، اپنی بہنوں کا حق آپ نے چھین لیا، اپنے بھائیوں کا حق آپ نے چھین لیا، اپنے رشتہ داروں کا حق چھین لیا، تو یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا وراثت حق ادا کریں، اور جو حق ادا کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہم دین حق پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں میت کے وارثین کا مکمل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔